بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو جو ہے اس میں ہم سیکھیں گے 50 سینٹنسز ایسے جن کو روزمرہ کے جو ہماری بول چال ہے اس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ فکرے آپ ایک روٹین کے ساتھ اس طرح چھوٹے چھوٹے کہنے کو تو یہ بالکل معمولی سے سینٹنسز ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ آتے ہوں تو اس سے آپ کے کانفیڈنس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، آپ ایزیلی بات کر سکتے ہو، اگلے بندے کو سمجھ سکتے ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ باہر انتظار کرو، تو اس کو آپ انگلش میں کیسے کہیں گے؟ کسی کو آپ نے کہنا ہے کہ باہر انتظار کرو، تو اس کو انگلش میں کہیں گے آپ ویٹ آؤٹ سائڈ۔ جسٹ 2 الفاظ ہیں اور آپ کی بات مکمل ہو گئی۔ میری طرف دیکھو، لک ایٹ می۔ تم بے وقوف ہو، یو ایڈیٹ۔ اگر آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ اپنے پیچھے دیکھو، تو اس کو آپ کہیں گے لک بیہائنڈ یو۔ کسی کو آپ نے کہنا ہے کہ میری تصویر لے لو، تو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں ٹیک مائی پکچر۔ میرے الفاظ یاد رکھنا، مارک مائی ورڈز۔ یعنی اگر آپ کسی کو کوئی بات بتا رہے ہیں، کوئی نصیحت کر رہے ہیں اور آپ اس کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا، اور وہ ایگری نہیں ہو رہا یا وہ مان نہیں رہا، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ میری بات یاد رکھنا کہ یہ ہوگا۔ تو اس کو انگلش میں آپ سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارک مائی ورڈز، یعنی کہ یہ میری بات یاد کر لو، لکھ لو کہ یہ چیز ہونی ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، ہوشیار نہ بنو، ڈونٹ بی اسمارٹ۔ یہ بہت اچھا ہے، دیٹس ونڈرفل۔ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، یور ٹائم از اوور۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کہیں ایگزام دینے جاتے ہیں، آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے جو بھی کسی پیپر کا، تو جو سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ، تو کہتے ہیں ٹائم از اوور ناؤ، ٹائم از اپ، یعنی کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، تو آپ اپنی شیٹس جو ہیں، جو پیپر ہیں، وہ آپ سبمٹ کروا دیں۔ کیا آپ اسے چاہتے ہیں؟ ڈو یو وانٹ اٹ؟ مجھے یہ پسند ہے، آئی لائک دس۔ کسی کو آپ کہتے ہیں آپ کا دن اچھا گزرے، تو اس کو انگلش میں بولتے ہیں ہیو اے نائس ڈے۔ ایسا سوچنا بھی مت، ڈونٹ ایون تھنک لائک دیٹ۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، I'm talking to you۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، میں کیسا لگتا ہوں، ہاؤ ڈو آئی لک۔ تم بول سکتے ہو، یو کین ٹاک۔ وہ اب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مان لیجیے کہ کوئی بیمار ہے اور اس کے حوالے سے کوئی بندہ آپ سے دریافت کرتا ہے کہ اس کی صحت کیسی ہے، اور آپ اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اب بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی طبیعت اب بھی ٹھیک نہیں ہے، تو انگلش میں اس کو کیسے آپ کہیں گے؟ ہی از اسٹل ناٹ ویل۔ میں آپ کو بعد میں کال کرتا ہوں، آئی ول کال یو لیٹر۔ میں سمجھ نہیں پایا، آئی ڈیڈنٹ انڈرسٹینڈ۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ وٹ ڈو یو مین؟ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ جب کوئی بندہ کوئی بات کر رہا ہے اور آپ سمجھ نہیں پا رہے اور آپ اس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کس بارے میں بات کر رہے ہو، یہ کیا بات کر رہے ہو، تو انگلش میں آپ اس کو کیسے کہیں گے؟ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ کیا آپ میری چیزوں سے دور رہ سکتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ وہ آپ کی چیزوں کو ہاتھ نہ لگائے، نہ چھیڑے، تو انگلش میں اس کو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ Could you stay away from my stuff؟ میں معافی چاہتا ہوں، I am sorry۔ میں آج تھکا ہوا محسوس کر رہا ہوں، I'm feeling tired today۔ کتنا دور کو انگلش میں کیسے کہتے ہیں؟ How far۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ FOR فار نہیں آپ نے لگانا۔ FOR فار کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، FAR فار کا مطلب ہوتا ہے دور۔ تو جب بھی آپ نے دور کے معنی میں استعمال کرنا ہے تو FAR فار لگانا ہے۔ کتنا دور؟ ہاؤ فار۔ میری بات سنو، listen to me۔ اپنی پوری کوشش کرو، try your best۔ کس لیے یا کس کے لیے؟ what for۔ مسئلہ کیا ہے؟ what is the problem۔ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، I have no fear۔ یہ کس کی موٹر سائیکل ہے؟ whose bike is this۔ یہ کتنے کا ہے؟ how much is it۔
آئیے باہر کھیلیں. لیٹس پلے آؤٹ سائڈ. مجھے فالو کریں. فالو می. ٹھیک ہے. اٹس اوکے. میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں. آئی ایکسیپٹ یور انویٹیشن. بدقسمتی کو آپ کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ بیڈ لک. یعنی اگر آپ کے ساتھ کچھ ہوا جو آپ کو ناگوار گزرا اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری قسمت صحیح نہیں ہے تو سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیڈ لک. پیچھے چلو، واک بیہائنڈ، یا پیچھے چلنا تو اس کو انگلش میں آپ کہیں گے واک بیہائنڈ. ان کا پیچھا کرو تو اس کو انگلش میں کہیں گے فالو دیم. ٹھیک ہے. میں اس کی پسند اور ناپسند کے بارے میں جانتا ہوں. آئی نو اباؤٹ ہز لائکس اینڈ ڈس لائکس. یہ وہی ہے جو میں چاہتا تھا. دس از واٹ آئی وانٹیڈ. میں جاننا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو نو. یہ کیسے ہوا؟ ہاؤ ڈڈ دس ہیپن. کیا آپ بیمار ہیں؟ آر یو ill. میں ٹھیک ہوں. I'm fine. کیا میں کھولوں؟ Shall I open. کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ May I sit here. کیا میں اسے لاؤں؟ Shall I bring it. مجھے یاد ہے. I remember. تو یہ تھے آج کے 50 سینٹنسز. ان کو آپ میمورائز کر لیں اور اپنے روزمرہ کی جو بول چال ہے اس میں ان کو استعمال کریں. جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ ہی آپ سیکھیں گے اور آپ کے کانفیڈنس میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی جو ہیسیٹیشن ہوتی ہے وہ بھی ختم ہوگی. ٹھیک ہے. اور آخر پہ آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو ویری مچ.